کہ میں پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ ہوں. آپ کے میڈیا ہاؤس یعنی بیلی پور میڈیا ہاؤس کی تاریخ کیا ہے؟ ہمیں اس پر ریسرچ کرنی ہے. اگر آپ ہمیں اس بارے میں تفصیلات بتا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. تو نام ہے جی ہماری اس بیٹی کا بسمہ ندیم احمد، پنجاب یونیورسٹی لاہور. تو بیٹا یو موسٹ ویلکم. آپ میری یونیورسٹی میں خود وہاں کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں نے میس کمیونیکیشن نہیں پڑھا. میری بہنیں وہاں سے، ایک نے ماسٹرز فلاسفی میں کیا ہوا ہے، ایک میس کمیونیکیشن میں کیا ہوا ہے. تو جو بلکہ میری جو نمبر 2 ہیں انہوں نے میس کمیونیکیشن میں، لیکن ڈیفینیٹلی آپ سے تو میں ان سے بھی سینئر ہوں. تو بیٹا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کا کچھ یا تو اسپیسیفک آپ مجھے سوال نامہ بھیجو، میں اس کے آپ کا جواب دیتا ہوں. موٹی سی بات یہ ہے کہ میڈیا ہاؤس جو ہے بیلی پور کا نام اس لیے کہ بیلی پور میں نے ایک میرا فارم ہاؤس ہے وہاں پہ، وہ جگہ ساری میں نے ہی آباد کی، اور میرے قریبی دوست اس میں، ان کو میں نے انوائٹ کیا تھا. انہوں نے بھی، ہم نے مل جل کے زمین خریدی اور میں نے بھی گھر بنایا اس میں. محمد علی درانی صاحب نے بھی بنایا ہے، شامی صاحب نے ابھی نہیں بنایا، امیر العظیم صاحب نے. اس طرح میرے کو پرسنل فرینڈس تھے، کچھ میڈیا کے، کچھ ویسے. تو بیلی پور میں نے آباد کیا، میں ہی وہاں پودے لگاتا رہا. میں وہاں رہا بھی ہوں 12-14 سال کوئی. تو اٹس اے بیوٹیفل پلیس. میں نے وہاں بہت زیادہ شجرکاری کی، پودے لگائے، بڑے پرندے، گھوڑے شوڑے، یہ سارا کچھ رکھا. تو میں نے سوچا کہ اس طرف آنے کے بعد پتہ نہیں میرا واپس جانا ہو رہا ہوں، لیکن بیلی پور چونکہ بیلی دوست کو کہتے ہیں، اگر آپ پنجاب سے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا، اس لیے نام رکھا. باقی مجھے اس میں کوئی لمبی چوڑی دلچسپی نہیں تھی. مجھے پہلے بہت سارے لوگوں نے کہا. پھر رانا جاوید عمر میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے والد میرے دوست تھے، پارلیمنٹیرین تھے، وہ پیپلز پارٹی کے MP وغیرہ رہے. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے لیے وہ بیٹوں کی طرح، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. وہ PTI کا وہ ٹکٹ ہولڈر ہے. الیکشن وہ تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گیا لاسٹ ٹائم. اس نے انسسٹ کیا، اب وہی دیکھتا ہے. ہمارا آفس ہے صدیق ٹریڈ سینٹر، جو مین بلوارڈ گلبرگ پہ. میں نے ایک دفعہ یہ محاورتاً نہیں کہہ رہا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کون سے فلور پہ ہمارا آفس ہے. تو مجھے وہاں سے جو ٹاسک مل جاتا ہے میرے اپنے ہی آفس، بلکہ اب تو میرا تو کمپنی میں نہ ہونے، میں نے اپنے شیئرز بھی بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کر دیے ہیں. تو یہ چونکہ جاوید عمر کا کہنا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے یار کر لیتے. اور میری جو بڑی بیٹی ہے وہ، اس نے تقریباً اپنا یونیورسٹی مکمل کر لی ہے میس کمیونیکیشن کے حوالے سے. تو یہ تو اس کی تاریخ اس کی کیا ہونی ہے بیٹا، چند سال پہلے کا ایک ادارہ ہے اس کی، ابھی تو تاریخ کیا ہونی ہے. کوئی 4.5 لاکھ سے اوپر ہمارا الحمدللہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں. فالوئنگ ملینز میں ہے، مختلف جو اس کے ہوتے ہیں. مجھے تو ان کی ٹرمنالوجی بھی نہیں آتی. تو آپ بیٹا یا تو اسپیسیفک سوال بھیجو، تو آپ نے جو ریسرچ کرنی ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا آپ کو کہنا چاہیے، لیکن بہرحال یو موسٹ ویلکم. مجھے آپ بھیج دینا، میں 1 2 3 آپ کو جواب بھیج دوں گا. ٹھیک. السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے انصاف، قانون اور عدالت. ہمارا سیاستدان بات کرنے سے پہلے کم ہی سوچتا ہے، ورنہ اس طرح کی کون ہانکتا ہے. مولانا فضل الرحمان نسبتاً بہتر اور میچور آدمی ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ان کی باتوں اور بیانوں میں بھی بے تکا پن اور کھوکھلا پن بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. مثلاً تازہ ترین یہ بیان تو بچپنے کی انتہا ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ ہمارے دباؤ پہ کیا. دنیا جانتی ہے کہ مولانا ماں مریم و ہمنوا یہ کیا اور ان کا دباؤ کیا. PDM چلتی پھرتی جگت یا لطیفے کے سوا اور ہے ہی کیا. لیکن کیونکہ عمران خان کے سٹانس کو پذیرائی مل رہی ہے، اس لیے ہوائی چھوڑنا ضروری تھا. ورنہ مولانا بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کا دباؤ بھی کسی کو سپر پاور کی ناک میں انگلی گھسڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا. اور سپر پاور بھی امریکہ جیسی، جس کے بارے میں بھٹو جیسے سیاسی جینیس نے اپنے آخری دنوں میں راجہ بازار پنڈی کے دورے میں خط لہراتے ہوئے سرعام یہ کہا تھا کہ ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ.
اور پھر کون نہیں جانتا کہ بھٹو کو کیسے انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ سو چہ پدی یا چند اور پدیوں کا شوربہ، اس دو ٹوک فیصلہ کن بیان کے پیچھے کسی کا دباؤ نہیں۔ خود عمران خان اور اس کا مزاج ہے کہ وہ بہت سے کام انجام کی پرواہ کیے بغیر کر گزرنے کا عادی ہے، ورنہ زرداریوں اور شریفوں کی مکمل سیاسی اجاراداری کی موجودگی میں پی ٹی آئی لانچ کر کے 22 سال اس کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مولانا اینڈ کمپنی یا مولانا اور ہمنوا کا دباؤ اتنا ہی شدید ہے تو بھائی عوام کے وسیط اور مفاد میں اسے باقی ایریاز میں بھی استعمال کیوں نہیں کرتے جو نسبتاً بہت آسان ہے۔ سو مولانا پلیز مٹھ رکھیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی بھد نہ اڑوائیں، اور اگر آپ کا کوئی ماڑا موٹا بھرم رہ گیا ہے تو اسے باقی رہنے دیں، آگے مولانا کی مرضی۔ قارئین معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً آدھا کالم تو مولانا ہی کھا گئے۔ لکھنا میں نے ایک اور موضوع پہ تھا، لیکن حضرت صاحب کا بیان دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرا اصل موضوع تھا انصاف اور قانون۔ میرے مطابق جو میرا پروگرام جیو پہ ہوتا ہے، ہم اکثر ایک آدھ ایکڈیمک قسم کا سوال ضرور شامل کیا کرتے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیوں سیاست کی نجاست مکمل طور پہ غالب آ گئی، جسے پچھلے پروگرام سے دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ ہماری میزبان مریم ظفر نے پچھلی بار پوچھا کہ انسانی معاشرہ میں انصاف اور قانون کا کیا مقام اور کردار ہے، تو جواب عرض ہے کہ ہم جیسے معاشروں کے لیے یہ کلیدی سوال ہے، کیونکہ جانوروں اور انسانوں کی دنیا میں بنیادی فرق ہی انصاف اور قانون کا ہونا یا نہ ہونا ہے۔ جہاں انصاف، قانون اور عدالت نہیں، وہ انسانی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سلسلے میں اہم ترین اور خطرناک ترین حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں میں انصاف اور قانون نہیں ہوتا، ان معاشروں کو آخر کار اللہ کے قانون اور انصاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اللہ کا قہر بھی شامل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے معاشرے نہ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں ہوتے ہیں، نہ یہ جی رہے ہوتے ہیں نہ یہ مر رہے ہوتے ہیں۔ رسوائی، پسپائی، جگہسائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ہر وہ انسانی معاشرہ بدنام اور ناکام قرار پاتا ہے جہاں طاقتور کو پروٹیکٹ اور کمزور کو پنش کیا جاتا ہو، خواہ یہ درندگی مہنگے وکیل کی صورت میں ہی موجود کیوں نہ ہو۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جہاں انصاف اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہاں اقدار کا قتل عام ہوگا، اور صرف ایک قدر یعنی صرف ایک ویلیو ہی باقی رہ جائے گی، جسے نیوسنس ویلیو کہتے ہیں۔ ایسے بد نصیب معاشروں میں قانون پاس ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں بائی پاس کیا جا سکے، اور اس کا لائسنس صرف طاقتوروں کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی قانون اور انصاف کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون بھی کسی احمق کو حماقت، بونگے کو بونگی، کمینے کو کمینگی، حاسد کو حسد، بے حیا کو بے حیائی، بے وفا کو بے وفائی، غیبت کرنے والے کو غیبت وغیرہ وغیرہ سے نہیں روک سکتا۔ اور اس کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ قانون، انصاف اور عدالت کروڑوں انسانوں کے قاتل کو بھی صرف ایک ہی بار سزائے موت دے سکتی ہے، باقی سب ڈھونگ ہیں، نخرہ ہے۔ اور اب آخر پہ ایک ہلکی پھلکی سی بات کہ لاز میں اہم ترین اور خطرناک ترین ان لاز ہوتے ہیں، اور ان لاز سے عام طور پہ الماس بابی ٹائپ مخلوق ہی بچ سکتا ہے یا بچ سکتی ہے۔